تاریخ کے جروکوں میں جھانکنے کے لیے فیکٹ سنیپ شاٹس میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک عظیم مسلم حکمران کی زندگی اور وراثت کا جائزہ لیں گے۔ سلطان ملک شاہ، دور اندیش لیڈر، علم و فن کا سرپرست اور شاندار فوجی ذہن۔ ملک شاہ نے سلجوقی سلطنت کو اس کے سنہری دور میں پہنچایا۔ ان کے دور حکومت نے مشرق وسطیٰ کی سیاست، ثقافت اور تعمیرات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ لیکن آخر ملک شاہ کون تھے؟ وہ اقتدار تک کیسے پہنچے اور ان کی حکمرانی کو غیر معمولی کس چیز نے بنایا؟ آئیے جانتے ہیں۔ ملک شاہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے سلجوقی سلطنت کی بنیاد جاننی ہوگی۔ سلجوقی ترک وسطی ایشیا کے خانہ بدوش تھے جو 11ویں صدی میں اسلامی دنیا کی ایک طاقتور سلطنت بن گئے۔ ان کے والد الپ ارسلان ایک نامور سپہ سالار تھے جنہوں نے 1071 میں منزیکرت کی جنگ میں بازنطینی شہنشاہ کو شکست دی، جس کے نتیجے میں اناطولیہ ترکوں کے لیے کھل گیا۔ ملک شاہ 1055 میں پیدا ہوئے جب سلجوقی سلطنت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ کم عمری سے ہی انہیں قیادت کی تربیت دی گئی۔ 1072 میں الپ ارسلان کی وفات کے بعد صرف 17 سال کی عمر میں ملک شاہ تخت نشین ہوئے اور بہت جلد انہوں نے اپنی ذہانت، صلاحیت اور حکمت عملی سے سب کو حیران کر دیا۔ ملک شاہ کا دور حکومت عظیم فتوحات سے بھرپور تھا۔ انہوں نے سلجوقی سلطنت کو اس کی سب سے بڑی حد تک وسعت دی جو وسطی ایشیا سے لے کر بحر روم تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے سب سے نمایاں فتوحات میں شام اور فلسطین کا حصول تھا، جس سے دمشق اور یروشلم جیسے اہم شہر سلطنت کا حصہ بنے۔ لیکن وہ صرف جنگجو نہیں تھے بلکہ زبردست اسٹریٹجسٹ بھی تھے۔ انہوں نے عباسی خلافت کے ساتھ پیچیدہ مگر مفید تعلقات قائم کیے۔ اگرچہ خلافت روحانی حیثیت رکھتی تھی مگر عملی طاقت ملک شاہ کے ہاتھوں میں تھی اور وہ حقیقی معنوں میں سلطانوں کے سلطان بن چکے تھے۔ انہوں نے بغاوتوں کو کچلا، نظام حکومت کو مستحکم کیا اور ایک مضبوط و مستحکم ریاست قائم کی۔ اگرچہ ملک شاہ کی فتوحات متاثر کن ہیں مگر ان کی اصل پہچان وہ علمی اور ثقافتی ترقی ہے جو ان کے دور میں ہوئی۔ ملک شاہ نے علم، ادب اور فنون لطیفہ کی سرپرستی کی۔ اصفہان جیسے شہروں کو علمی مراکز میں بدل دیا گیا۔ ان کے قابل اعتماد مشیر نظام الملک نہ صرف ایک عظیم منتظم تھے بلکہ ریاستی پالیسیاں ترتیب دینے میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے۔ اس دور میں فلکیات، ریاضی اور ادب میں ایک عظیم ترقی ہوئی۔ اصفہان کی رستگاہ ان کی نگرانی میں تعمیر ہوئی اور عمر خیام جیسے مشہور شاعر اور ریاضی دان ان کے دربار کا حصہ تھے۔ ملک شاہ نے مسجدیں، مدارس اور کارواں سرائے تعمیر کروائیں جن میں سے کئی آج بھی کھڑی ہیں اور ان کے عظیم دور کی یاد دلاتی ہیں۔ ملک شاہ کے آخری ایام میں مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے۔ ان کے قریبی مشیر نظام الملک کا قتل 1092 میں ایک اہم موڑ تھا جس کے بعد سیاسی عدم استحکام بڑھا۔ اسی سال ملک شاہ کی بھی پراسرار حالات میں وفات ہوئی۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ انہیں زہر دیا گیا جبکہ کچھ قدرتی موت کے قائل ہیں۔ ان کی وفات کے بعد سلطنت ٹکڑوں میں بٹ گئی اور خانہ جنگی نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ مگر ملک شاہ کی میراث زندہ رہی۔ ان کی اصلاحات، علمی سرپرستی اور تعمیرات نے اسلامی دنیا پر دیر پا اثرات چھوڑے۔ سلطان ملک شاہ صرف حکمران نہیں تھے، وہ ایک خواب دیکھنے والے انسان تھے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ان کا دور اسلامی تاریخ کا ایک شاندار باب ہے جو علم و ثقافت اور وحدت سے بھرپور تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نیچے کامنٹس میں بتائیں آپ کس تاریخی شخصیت یا سلطنت کے بارے میں اگلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکریہ دیکھنے کے لیے اور تب تک ماضی کو جانتے رہیں کیونکہ تاریخ کبھی پرانی نہیں ہوتی۔